لگامیں کہاں سے کھینچی جا رہی ہیں؟ ہاں، ان کے پاس ایک صاحب ہیں جو مطلب بڑی شہرت رکھتے ہیں. میری مراد آپ سمجھ تو رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں نام لے رہے. مجھے بتائیں خان صاحب کس طرح ڈیسائیڈ کر رہے تھے اس وقت کہ ہاں ابھی ذرا قافلہ جو ہے اس کو آہستہ لے کر چلا جائے، یا پھر گاڑی میں اتنی دیر رکنا ہے، یا پھر گاڑی سے اب نکلنا ہے؟ یہ آپ مجھے ترغیب دے رہی ہیں کہ میں یہ مان بھی لوں اور اس پر بات بھی کروں کہ لگامیں کہاں سے کھینچی جا رہی ہیں. ہاں، ان کے پاس ایک صاحب ہیں جو مطلب بڑی شہرت رکھتے ہیں سائی وار کی بھی اور اس قسم کے ہنگاموں کی بھی. اور میری مراد آپ سمجھ تو رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں نام لے لیتا ہوں. مریم صاحبہ نے لے لیا نام آپ کی جگہ. مریم صاحبہ نے جو نام لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہی ان کے ایڈوائزر ہیں، وہی ان کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں جس لالسنس کی طرف اس وقت پارٹی جا رہی ہے. یہ کسی بھی صورت آسن نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے آئینی اداروں کا تو ہوگا ہی، کیونکہ ان کی تو عزت جو تھوڑی بہت باقی بچی ہوئی ہے وہ بھی دو ٹکے بعد جس کو کہتے ہیں نا وہ کی جا رہی ہے. لیکن نقصان پارٹیوں کا بھی ہوگا، نقصان عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا، خود انہیں بھی ہوگا. کیونکہ سدا یہ ججز نہیں رہنے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لاڈلا پن جو ہے یہ جاری ہے. انہوں نے ساری زندگی تھوڑی بیٹھے رہنا ہے یہاں. آپ سمجھ نہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ اچھا، اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے نا بخاری صاحب، آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں، کسی طرف بھی آپ کا ٹلٹ ہو، کسی بھی طرف ہو سکتا ہے نا، آپ انسان ہیں، آپ کا کسی طرف ہوتا ہے. لیکن جب ادارے اس سب کے بیچ میں اداروں کی تذلیل ہوتی ہے یا ادارہ بدنام ہوتا ہے تو وہ یقیناً سب کا مجموعی طور پر ایک نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے. واٹ واز دا فیئر؟ خوف کیا تھا باہر؟ یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت پرانی بات ہے، جب سے یہ فیصلے ہونے شروع ہوئے 2018 کے بعد کا جو فیز ہے وہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے انویبل نہیں ہے. میں آپ متعدد بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بہت بڑے نامور جو ہیں وہ ججوں کے فیصلوں کے اوپر کیا کہتے رہے ہیں، پاناما سے اقامہ. میں تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو ایک لمبا وقت اس کے لیے چاہیے. مریم صاحبہ نے یہاں تک کہا ہے آج کہ اب جو خان صاحب ہیں وہ عدلیہ کے کاندھے پر چڑھ کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں. وہ چلیے ان کا بیان یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے نا کہ مطلب عائشہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے. اچھا، لیکن میں آپ ایز اے پاکستانی بیٹھ کے جو فیل کر رہے ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے جو منظرنامہ ہم نے آج دیکھا یہ کسی طریقے سے انڈورسیبل ہے؟ بخاری صاحب، میں نے تو کہا ہے کہ جب اداروں کا نقصان ہوتا ہے یا اداروں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہر بندے کا نقصان ہے، ہر پاکستانی کا نقصان ہے. یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا چھیڑا ہے. میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. یس، ایک تو جج کو اپنا پرسنل کنڈکٹ دیکھنا چاہیے، چونکہ اس کا اپنا جو کیریئر ہے، جو اپنا اس کا پرسن ہے، اس پر بھی اسپرشنز کاسٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عدلیہ ایک ایسا شعبہ ہے. اور پھر خاص طور سے ایسے اقدامات کرنے سے تو بہت گریز کرنا چاہیے جو انسٹیٹیوشن کی تذلیل کا باعث بنے. آپ کو میں اگر ریکال کر کے بتاؤں کہ ججز کی آپس میں کس قسم کی کورسپونڈنس ہے، کس قسم کا رویہ ہے، کس طرح سے کچھ کیسز جو ہیں جوڈیشل کاؤنسل میں گئے، وہاں جا کے کیا ہوا، تو آپ دانتوں میں انگلی دبا لیں گی. یہ انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج جو ہے یہ کبھی بھی کمپرومائز ہو کے 130ویں درجے پر نہ پہنچی ہوتی اگر ہمارے ججز نے اپنی ذات کا، اپنے کیریئر کا اور ادارے کا خیال رکھا ہوتا. اور ادارے میں بھی بخاری صاحب ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ عوام کے اعتماد سے جڑی ہوئی چیز ہے. اگر جزا اور سزا کے نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر کیسی لالسنس آپ کو نظر آئے گی؟ اس کا تو میرے خیال میں اس کا تصور بھی میرے خیال سے اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کی اس بات سے ڈیرائیو کر کے کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، اپنے عدلیہ کے اعلیٰ ججز سے، کہ سیاستدان چاہے کسی بھی قد کاٹ کا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انصاف کے تقاضے پورے کرنا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے فرام ایوری جج ہو سٹ ان اے چیئر ٹو ڈیسائیڈ. اور یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اے کے ساتھ ذرا سافٹ رہیں، بی کے ساتھ ذرا ٹائٹ ہو جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کیس آپ کے سامنے آئے اس کو میرٹ پر ٹریٹ کر لیجئے. جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آوازیں اٹھتی ہیں، اور ایسی آوازیں اٹھتی ہیں عائشہ ہم نے ماضی میں نہیں سنا کبھی. اس طرح کے ججمنٹ، اس طرح کے فیصلے، ان کے اوپر اس طرح کے تبصرے. میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ یہ کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی فیصلہ ہوا ہو اور اس کے بعد جج کی تصویر پر جوتیاں برس رہی ہوں؟ یہ کبھی ہوا کہ چیف جسٹسز جو رہ گئے ہوں ان کے نام پڑ جائیں؟ کسی کو آپ بابا رحمتیں کہیں، کسی کو آپ ڈیم والا بابا کہیں، یہ کبھی سنا تھا آپ نے ماضی میں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے
عدلیہ کی تضحیک تو ہو ہی رہی ہے, ملک کی بھی تضحیک ہو رہی ہے, اور ہم مذاق کا تماشا بن رہے ہیں عدالت کے فیصلوں پر. ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ کبھی سن کے دیکھیں, آپ شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن یہ قصور ہمارے ججز کا کم اور ہمارے سیاستدانوں کا زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو تمیز سیکھنی پڑے گی اور عدلیہ کو بلا خوف و خطر فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ یہ جو متھس بن رہی ہیں, یہ جو ٹرینڈز بن رہے ہیں, یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے, نہ پاکستان کے جمہوری نظام کے حق میں ہے, اور آئین کی تذلیل جو ہے اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ لاڈلا ہے, چاہے وہ پیارا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, واٹ واز دا فیئر؟ کیا خوف کیا تھا؟ کیا گرفتاری کا خوف تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں, اب آپ دیکھ لیں دستخط جو ہیں ان کا معاملہ اتنا پیچیدہ اور سنجیدہ ہے. خان صاحب اپنے اس کنڈکٹ سے دو چیزیں ثابت کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں اور گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ جو ان کا رویہ ہے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو جیل میں ہم سب کچھ دیں گے, ایک چیز نہیں دیں گے, یہ بہت بری اسپرشن ہے خان صاحب کی ذات پر, ان کے قد کاٹ کے سیاستدان پہ. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خود آپ کی اپنی زبان قابو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے ہیں, تو پھر آپ کے نام بھی تو پڑھیں گے نا. تو ذرا سن کے دیکھ لیں نا کیا کیا نام پڑھ رہے ہیں. جس نوعیت کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی نام پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اسلام میں اس کی سزا فلاں ہے. یہ اس طرح کی جو بے تکی باتیں ہیں یہ کبھی بھی ٹی وی سکرین کی زینت نہیں بننی چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود آپ بھی بیہیو کریں. لیکن وہ ایک ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن تو آتا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی ذرا تھوڑا تضاد ہے ان دونوں چیزوں میں, ذرا اس پہ بھی کلیئرٹی دیجیے گا. ایک طرف تو جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے, پھر آغاز بھی جو ہے مجھے گرفتار کریں اور شروع کریں, دوسری طرف جو ضمانت قبل از گرفتاری بھی چاہیے, تو یہ تھوڑا تضاد مجھے تو لگ رہا ہے, شاید آپ کو بھی لگ رہا ہو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے آپ کی مسکراہٹ ہی اس کا کافی خوبصورت جواب ہے. میں بھی جواب میں ہنس دیتا ہوں, لیکن اپنے سامعین جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ تصاد ہی سب سے بڑا فساد ہے. جب آپ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور آپ کے 2018 کے الیکشن کیمپین سے لے کے اب تک کے جتنے نعرے, جتنے وعدے, جتنے دعوے تھے, اس کا خان صاحب آپ نے خود ہی مذاق اڑوایا ہے. جو ڈویبلز نہیں تھیں آپ کو وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور اگر وعدے کیے تھے تو ان کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھاتے نا آپ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 50 لاکھ گھروں کا کیا کیا, آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا کیا کیا. آپ کے دور میں 40 لاکھ لوگ بیکار ہوئے تھے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, یہ ہوا میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کو عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, وہی وعدے کرنے چاہیے جو ڈویبلز ہوں. یہ اور کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خان صاحب اس طرح کرتے ہیں. آج کی حکومت بھی اسی طریقے سے جعلی وعدے کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کو یعنی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ کہا گیا تھا یہ کہ بس چند ہفتوں میں $200 پہ آ جائے گا, یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں صحیح ہے. نہیں آیا تو ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, ذرا بات چیت کیا ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمت ہم قابو کریں گے, کم کریں گے, اس کو آپ نے بڑھا دیا. ذرا پیٹرول پمپ پہ جا کے سنیں تو صحیح لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں ایسے وعدے کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑے اس کے اوپر, اور رول آف لا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو ہائی کورٹ کے احاطے میں آنا دیا جائے. کوئی جواز نہیں تھا کہ فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں مائکرو فون پکڑا کے ان سے تقریر کروائی جائے, اور اسی طرح وہ حماد اظہر صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک تقریر جھاڑ دی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہیں نہ کہیں تو رٹ کریں قائم حکومت کی. ارے حکومت نہیں ہو سکتی آپ سے ان کی یعنی رٹ اسٹیبلش, قانون کی رٹ تو رہنے دیں, اور کوئی ایک ایسا شعبہ تو رہنے دیں جس سے اس ملک کے اندر امن, اس کے اندر ڈسپلن آ سکے. آپ صبح سے شام تک جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے.